جب حضرت زینب اور زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور یہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے یہ کس کا سر ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ انہیں تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں اور باغیوں کو پکڑا گیا ہے، اب ان باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر قافلے کے اندر بھوک تھی، قافلے کے اندر پیاس تھی۔ چھتوں پر جو لوگ چڑھے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک بوڑھی خاتون بھی شامل تھی۔ بوڑھی عورت نے دیکھا یہ قیدی لوگ ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کیونکہ ان قیدیوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نیک خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کھانے کی کچھ چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے اور ضرورت کا ساز و سامان بھیجا۔ جب یہ سامان حضرت سیدنا زینب کے پاس پہنچا نا تو حضرت زینب نے اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ خاتون حضرت زینب کے قریب آئی تو سیدہ زینب نے فرمایا، بی بی تو نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہم سے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، اور ایک تو ہے جس نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہمیں پانی پلایا، ہمیں کھانا کھلایا۔ اس خاتون نے کہا، اور تو کچھ نہیں، میں چھوٹی عمر میں مدینے میں رہتی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کرتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا تو سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی، فرمایا تھا، بیٹی جب کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ بیٹی تیری زندگی میں جب کوئی تجھے قیدی نظر آئے نا تو ان سے اچھا سلوک کرنا، ان قیدیوں کو پانی پلانا، ان قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد خاتون کہنے لگی، اے میری قیدی بہن، میں نے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ قیدی ہیں اور مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت یاد آ گئی، میں نے تو بس وہ وصیت پوری کی ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے موقع ملا، مجھے قیدی نظر آئے تو میں نے کہا انہیں کھانا کھلا دوں، پانی پلا دوں، ہو سکتا ہے مخدومہ کائنات مجھ پر راضی ہو جائے۔ سیدہ زینب نے جب اس خاتون کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اس کا اجر دے۔ اے خاتون تو نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا کریں؟ ہم اس وقت قید میں ہیں، مسافر ہیں، مظلوم ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے سکتے۔ بتاؤ تمہارے حق میں کون سی دعا کی جائے؟ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہم پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ اس خاتون نے کہا، اے میری قیدی بہن، میری ایک ہی آرزو ہے، بس دعا کرو وہ آرزو پوری ہو جائے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بتاؤ کون سی آرزو ہے آپ کی؟ اس خاتون نے کہا کہ جب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلی تھی، اس وقت میری مالکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسین اور بی بی زینب، یہ بہت ہی معصوم تھے۔ ایک حسین تھا اور دوسری بی بی زینب کے نام سے معصوم بچی تھی۔ زمانہ گزر گیا، میری تب سے خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں حسین اور زینب کی زیارت کر سکوں۔ اے میری قیدی بہن دعا کرو اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے اور مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی زینب رونے لگی، رو کر فرمانے لگی، اے خاتون جا تیری خواہش پوری ہوئی، اللہ نے تیری خواہش پوری کر دی ہے۔
کر لے زیارت میں زینب کی، وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں، وہ حسین کا سر ہے۔ نانے کی امت نے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا، نانے کی امت نے ہمارے ساتھ احسان فراموشی کی، مگر ہم پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اے خاتون، تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ تیری بھلائی قبول کرے، اور اگر تو زینب کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے، میں زینب ہوں اور اس وقت کس حال میں ہوں، اور اگر تو حسین کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے، دنیا والوں کے سامنے یزید نے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ سر کسی اور کا نہیں، وہ فاطمہ کے لال کا سر ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس بوڑھی خاتون نے جیسے ہی نیزے پر لٹکے حسین کے سر کو دیکھا تو بس اتنا ہی کہا، یہ میری فاطمہ کا حسین ہے، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں ہے۔ بس پھر کیا ہوا، یہ کہتے ہی اس خاتون کا جگرا پھٹ گیا، یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہی حسین ہے جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر نبی نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔